یہ کہانی کسی ایک اسکول کی نہیں بلکہ ایک ابھرتے ہوئے موقع کی ہے۔ آئیے آج بوائز ہائی اسکول چھورکا کی داستان کو سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جو ایک نئے دور کے بالکل آغاز پر کھڑا ہے، جہاں چیلنجز کو ایک شاندار مثال میں بدلا جا رہا ہے۔ اور اس پوری کہانی کی جو بنیاد ہے نا، وہ اس حقیقت میں چھپی ہے کہ اس ادارے کی اصل طاقت اس کے ذہین اور فرما بردار طلبہ ہیں۔ تو یہ کوئی ناکام جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صلاحیتیں بس ایک موقع کی منتظر ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ذرا اس اسکول کی اہمیت اور اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو سمجھیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہاں کی جانے والی کوئی بھی کوشش، کوئی بھی سرمایہ کاری کتنی گہری اور دیر پا ہو سکتی ہے۔ اس وقت 550 سے بھی زیادہ طلبہ کا مستقبل اسی ایک ادارے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ 550 خاندانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اور جو بات اسے اور بھی زیادہ اہم بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری یونین کونسل چھورکا کا واحد، جی ہاں، اکلوتا ہائی اسکول ہے۔ 8000 سے زیادہ کی آبادی کے لیے ثانوی تعلیم کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس اسکول کی کامیابی پورے علاقے کی کامیابی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں تبدیلی کا صرف انتظار نہیں کیا جا رہا، بلکہ تبدیلی تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ اسکول کی قیادت نے اندر سے ہی ایک انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اسے ہم سافٹ ویئر انقلاب کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی عمارت کو ٹھیک کرنے سے پہلے اسکول کے اندر کے نظام کو، اس کے کلچر کو اور جواب دہی کے طریقے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر مستقبل کی ایک شاندار عمارت کھڑی ہوگی۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ زمین پر ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ روزانہ کی میٹنگ سے اساتذہ ایک ٹیم بن رہے ہیں۔ ہر شخص کو ذمہ داریاں سونپ کر احتساب کو یقینی بنایا گیا ہے۔ والدین اور اساتذہ کے بیچ اعتماد کو دوبارہ بنانے کے لیے ایک نیا ہوم اسکول معاہدہ لایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر طلبہ کی ذہنی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں سافٹ ویئر تو اپ گریڈ ہو رہا ہے، وہیں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اس ساری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے اسکول کا ہارڈ ویئر، یعنی وہ ماحول، وہ عمارت جس میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس رکاوٹ کو انفراسٹرکچر کی چھت کہا جا سکتا ہے۔ ذرا اس تصور کو سمجھیں، ایک ایسی خستہ حال عمارت جو باصلاحیت طلباء اور پرعزم اساتذہ کی ترقی کے راستے میں ایک دیوار بن کر کھڑی ہے۔ ان کے حوصلے تو آسمان کو چھونا چاہتے ہیں، لیکن اسکول کی چھتیں اور دیواریں انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اس چھت میں 3 بڑی دراڑیں ہیں۔ پہلی، سیفٹی کا مسئلہ، جہاں خطرناک بجلی کی وائرنگ طلباء کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری، مواقع کی کمی، جہاں جگہ اتنی کم ہے کہ سیکھنے کا عمل محدود ہو گیا ہے۔ اور تیسری، ڈیجیٹل خلا، یعنی 21ویں صدی کے طلباء کو 20ویں صدی کے اوزار دیے جا رہے ہیں۔ مواقع کی کمی کی سنگینی کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں جگہ اتنی کم ہے کہ 80% طلباء ایک ہی وقت میں اپنا امتحان نہیں دے سکتے۔ یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں، یہ ان کی تعلیم کی جانچ پر براہ راست حملہ ہے۔ تو ان مسائل کو دیکھنے کے بعد اب آتے ہیں حل کی طرف۔ ایک بہت ہی جامع اور حکمت عملی پر مبنی منصوبہ تیار کیا گیا ہے جو ان تمام رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے دور کر سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ سوچ کی تبدیلی ہے۔ یہ منصوبہ کسی ناکام اسکول کی مرمت کا نہیں بلکہ ایک مثالی ادارے میں سرمایہ کاری کا ہے۔ یہ خیرات کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا موقع ہے جو پورے علاقے کے لیے ایک مثال بنے گی۔ اور یہ سرمایہ کاری بھی بے ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ ایک انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوگی۔ اسے 4 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا اور سب سے ضروری مرحلہ، طلباء کی حفاظت اور صفائی۔ اس کے بعد تعلیمی ڈھانچہ، پھر اسکول کی توسیع، اور آخر میں سٹاف اور جمالیات پر توجہ دی جائے گی۔ یہ حکمت عملی یقینی بناتی ہے کہ ہر روپیہ صحیح جگہ اور صحیح وقت پر لگے۔ یہاں ہر چیز کا ایک واضح مقصد ہے۔ 30 لیپ ٹاپ کا مطلب صرف کمپیوٹرز نہیں، بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں پہلا قدم ہے۔ نئی سائنس لیبز کا مطلب ہے کہ بچے اب کتابوں سے نکل کر عملی تجربات کر سکیں گے۔ اور 350 نشستوں کا ہال، اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی بھی طالب علم امتحان دینے سے محروم نہیں رہے گا۔ ہر سرمایہ کاری کا سیدھا تعلق انسانی ترقی سے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ یہاں ضرورت صرف ایک ڈونر کی نہیں، بلکہ اس تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے والے ایک کیٹلسٹ، یعنی ایک محرک کی ہے۔ چونکہ یہ یونین کونسل کا واحد ہائی اسکول ہے، اس میں کی گئی سرمایہ کاری کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسے یوسی ملٹی پلائر ایفیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ اسکول بہتر ہوگا تو پورے معاشرے کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اس کے طویل مدتی اثرات بالکل واضح ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے طلباء جدید معیشت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک اچھا اسکول معاشرے میں استحکام لائے گا، اور سب سے بڑھ کر چھورکا کا یہ منصوبہ دوسرے دیہی اسکولوں کی تبدیلی کے لیے ایک نمونہ یا بلو پرنٹ بن جائے گا۔ چھورکا کے بچے تیار ہیں،
اساتذہ اور والدین تیار ہیں، قیادت بھی تیار ہے، اب صرف اس ہارڈ ویئر کو ان کے عزائم کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ تو آخری سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ چھوڑ کے اس نئے دور، اس نشاط ثانیہ کا محرک بنیں گے؟